अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे, मेरी फैमिली को। आप सब मेरी दुआओं में याद हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है इतना कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि आप ही पसंद की शादी के लिए रील्स आपने इतना ज़्यादा डाला है, तो हम उनमें से कौन-सा करें? देखिए, ये जो रील्स है ना, ये नॉर्मल रील्स है जो कोई भी किसी भी वक़्त कर सकता है, जो भी मुनासिब टाइम हो आपको, ये कर सकता है। और इस पे बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और बहुत पावरफुल है ये वज़ीफ़ा। लेकिन उसके साथ-साथ आपने हमसे कॉन्टैक्ट भी करना है, क्योंकि हम देखेंगे कि आपके साथ कोई असरात का मामला तो नहीं है या कोई ऐसी बात तो नहीं है या बंदिश तो नहीं है, इस वजह से आपका वज़ीफ़ा काम नहीं कर रहा होता है। तो आपने पहले अपना प्रॉब्लम डिस्कशन करना है और ऐसे ही वीडियो जो है देखकर आपने स्टार्ट नहीं कर देना। मैंने इसीलिए वीडियो डाला है ताकि अगर मैं कभी भी आपको कोई गाइड करूं तो मैं ये बता सकूं कि आप ये वाला रील देख के आप ये वजीफ़ा स्टार्ट कर लें। तो आपने मुझसे पहले राब्ता करना है, फिर उसके बाद ही आपने वजीफ़ा स्टार्ट करना है। अच्छा, आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो एक भाई की है, बहुत ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी है। वो इंडिया के नहीं है और मैं नाम भी नहीं ले सकती कि वो कहाँ के हैं, सो इस वजह से। चलिए जी, अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। आपी, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे वज़ीफ़े के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मुझे नहीं पता था ये प्रोसेस किस तरह वर्क करता है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी वज़ीफ़ा नाम का चीज़ नहीं सुना था और ना मैंने कभी किया था। आप ही, मैं आपको इसलिए शुक्रिया कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे अल्लाह ताला से कनेक्ट कराया। जो मेरी परेशानी थी वो तो हल करवाया ही करवाया, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अब अल्लाह ताला से करीब हो चुका हूँ, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा है वज़ीफ़ा करना, इबादत करना। और मैं समझता हूँ कि जब आप इबादत करते हैं तो आप बिल्कुल मगन हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप क्या चीज़ माँगे और क्या चीज़ ना माँगे। तो मैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में था, मैं ऐसी चीज़ों में था कि मुझे समझ नहीं लग रहा था कि मैं अल्लाह ताला से माँगूँ या ना माँगूँ। आपने मुझे ये चीज़ समझाया कि आप वज़ीफ़ा कीजिए, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखिए, बाकी जो काम है वो अल्लाह ताला ही करता है। हम आपको सिर्फ़ गाइड कर सकते हैं, हम आपको प्रोसेस बता सकते हैं, बाकी करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपका बताया हुआ जो वज़ीफ़ा था मैंने स्टार्ट किया। अब चलते हैं, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, आपसे किस तरह मेरा राब्ता हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आपसे मेरी बात जो है तकरीबन 6 महीने पहले हुई थी। आपको याद होगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा था और आपकी मुझे कॉल नहीं मिल रही थी। आपने मुझे बताया कि आप कॉल बुकिंग करा लें, तब जाके आपसे बात होगी। मैंने फटाफट कॉल बुकिंग कराई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस टाइम परेशान था कि मुझे कुछ उस टाइम समझ नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने सबसे पहले आपको कॉल बुकिंग करके बात की, उसके बाद आपने मुझे बताया मेरे प्रॉब्लम के हवाले से। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस है। मुझे रिस्क के हवाले से अल्लाह ताला से कोई शिकायत नहीं थी, हर चीज़ अच्छा चल रहा था। मेरा ज़ाती मकान है जहाँ मैं रहता हूँ इंडिया से बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेल सेटल लोग हैं। मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था अपने फैमिली में। वो मेरी फूफो जान की बेटी थी। हमारे बीच में ऐसा था कि जो मेरी आपी थी वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थी हमारे लिए, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों खिलाफ थी और किस वजह से वो नहीं चाहती थी हमारी शादी को। एक्चुअली हमारा जो फैमिली है बहुत बड़ा फैमिली है, और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे फैमिलीज़ में जो है वो रिश्तेदारी नहीं की जाती। ना तो पसंद की जाती है ना वैसे की जाती है, क्योंकि एक हमारा फैमिली का रूल है कि हम जो भी लड़कियाँ लाएंगे वो बाहर से ही लाएंगे, हम फैमिली में नहीं देखेंगे रिश्ता। अच्छा, मुझे फूफी की बेटी इतनी पसंद थी, बचपन से ही मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने कभी उनको ज़िक्र नहीं किया अपनी फीलिंग्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, क्योंकि हमारा आना जाना अच्छा होता था, हम लोग बात बहुत अच्छे से करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरी सोच में था, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं थी। जब मुझे पता चला कि उनकी
جو ہے وہ رشتہ کہیں اور فکس ہو گیا ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں، تو میری پیروں کے تلے زمین کھسک گئی. مجھے ایسا لگا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیونکہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے بغیر. مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کبھی نہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ مجھے خود کہیں گی کہ آپ میرا رشتہ میرے گھر بھیجیں. لیکن وہ کان ترس گئے تھے سننے کے لیے. میں بہت زیادہ امید تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے یہ بات ضرور کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. میں مایوس ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں ہر چیز سے ہار گیا. مجھے ایسا لگا کہ شاید میری قسمت میں یہ نہیں ہے. خیر، میں بہت زیادہ مایوس ہو چکا تھا اپنی زندگی سے. پھر ایک دفعہ خیال آیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور میں نے وقت اپنا ضائع بہت کیا ہوا ہے. خیر، اللہ کے گھر میں کہتے ہیں کہ جب بھی توبہ کرو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. میں نے سب سے پہلے توبہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر میں نے بہت گڑ گڑا کر میں نے دعا کی. اس سے بھی کام نہیں بن رہا تھا، شاید اللہ تعالیٰ بہت ناراض تھے مجھ سے. ایک دفعہ ایسے ہی میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا اور مجھے تہجد کے بارے میں بہت زیادہ کیوریوسٹی تھی، تو میں نے تہجد کے اوپر کچھ ٹاپکس دیکھے اور مجھے سمجھ بھی لگا. پھر آپ کا چینل میرے سامنے آیا. میں نے بہت سارے میریکل سٹوریز سنے، دیکھے اور سمجھا اس چینل کو. تقریباً مجھے 3 مہینے لگے تھے آپ سے کانٹیکٹ کرنے میں، کیونکہ آپ کا کانٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا میرے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کیسے آپ سے رابطہ کروں. کبھی یہاں جا رہا تھا، کبھی وہاں جا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. فائنلی میرا بات جو ہے وہ صبا ایڈمن سے ہوا اور صبا نے مجھے گائیڈ کیا. سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے. سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی رحمت کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ آیت نمبر 23، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی. صبا جو ہے آپ کی ایڈمن ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اگر علینا آپی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کال بکنگ کروانی ہوگی، جب جا کے وہ بات ہو پائے گی. کیونکہ آپ کے بارے میں مجھے یہ پتہ لگا تھا کہ آپ بہت زیادہ بزی رہتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان تو نہیں ہے آپ کے ساتھ، بہت سارے لوگ میری طرح پریشان ہیں، بہت زیادہ لوگ جڑنا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں تقریباً سمجھ چکا تھا کہ آپ واقعی بہت بزی رہتی ہیں اور میں اس چیز کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے کال بکنگ کی، کال بکنگ کروا کے بات کی آپ سے. تقریباً مجھے 1.5 گھنٹہ آپ نے مجھے دیا اور میری بات کو بہت آرام سے سنا. آپ نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا، مجھے موٹیویٹ کیا زندگی جینے کے لیے. میں تو قسمت سے اور اپنی زندگی سے ہار چکا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میری جہاں میں چاہتا تھا ان کی کہیں اور رشتہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں. آپ نے مجھے یہی بولا تھا کہ اگر اللہ نے جوڑا لکھا ہوگا آپ دونوں کا تو ضرور ہوگا. آپ وظیفہ سٹارٹ کیجئے اور اگر ہو سکے تو آپ ریڈنگ کے لیے آگے بات بڑھائیں. ریڈنگ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح کام کرتا ہے. مجھے ان سب چیزوں کا بالکل، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ بالکل نالج نہیں تھا، زیرو تھا. آپ نے مجھے بتایا کہ 5 منتھ کی ریڈنگس ہوتی ہے ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے اور وظیفوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک چیز کر کے دیکھتا ہوں، کیونکہ کوئی بھی چیز میرے لیے کام نہیں کر رہی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ اثراتی مسئلہ ہے. خیر، میں نے آپ سے ریڈنگ بک کروائی، میں بھی وظیفہ کرتا رہا. 6 مہینے کے قریباً 6 مہینے، مجھے یاد ہے کہ 6 مہینے کے بعد جن کو میں پسند کرتا تھا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی. ان کا رشتہ وہاں سے ختم ہو گیا کیونکہ اس لڑکے نے ان کو دھوکہ دیا. میں خوش نہیں ہوا اس بات کو سن کے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کا رشتہ ٹوٹا ہے اور وہ میں بے حد
قریب سے جان سکتا تھا کہ اس فیلنگس کو کیا کہتے ہیں. میں خوش نہیں ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ اگر ان کے حق میں بہتر ہوں یا میں ان کے حق میں بہتر ہوں تو ہمارا رشتہ کرا دیں. یہ سلسلہ 6 مہینے کے بعد چلتا رہا. 7 سے 8 مہینے میں نے پھر سے آپ کو کال بکنگ کروائی اور آپ سے بات کی. میں نے کہا کہ ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے وہاں سے اور میری فیملی چاہ رہے ہیں میرا رشتہ کہیں اور کرانا. یہاں پہ 2 چیز تھا کہ ایک چیز میری فیملی نہیں راضی تھی, میری آپ ہی راضی نہیں تھی اس چیز کے لیے. میں نے اپنے گھر میں ڈسکشن کیا تھا کہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور میں انہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے گھر میں بالکل سختی سے منع ہو چکا تھا کہ تم کہیں بھی دیکھ لو لیکن تم یہاں نہیں کر سکتے. میں بہت ناراض تھا. میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا. آپ نے مجھے بولا کہ آپ پریشان نہیں ہو, ریڈنگس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت زبردست ہوگا, آپ مجھ پر یقین رکھیں. مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ضرور تھا کہ آپ اگر بول رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بہت لوگوں کا کام کیا ہوا ہے. تو مجھے ایک چیز کا یقین تھا کہ انشاءاللہ میرا اگر کام بنے گا تو تہجد میرے کل سے ہی بنے گا. میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کر آپ نے جو وظیفہ دیا تھا وہ سٹارٹ کر دیا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے ویورز کو یہ چیز نہیں پتہ ہوگی, ظاہر سی بات ہے. ہوا یوں کہ ان کا میرے پاس اچانک کال آیا, ان سے میری بات ہوئی, سلام جواب ہوا اور انہوں نے مجھے سامنے سے آ کر یہ کہا کہ آپ میرے گھر رشتہ بھیج دیں. میں ایک دم سے حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا ان کو. میری کبھی ان سے اس طریقے کا کوئی بات نہیں ہوئی, یہ کیسے مجھ سے کہہ سکتی ہیں کہ رشتہ بھیجنے کے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں, آپ کا مینٹل اسٹیٹ ٹھیک ہے, آپ اچانک سے. تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی جو فیلنگس ہے مجھے کزن سے پتہ ہوئی, آپ نے شاید ان سے شیئر کیا تھا. تو جب انہوں نے یہ چیز بولی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے کزن جو میری دوسری پھوپھی ہیں ان کا جو لڑکا ہے, جو بیٹا ہے, ان سے میں نے یہ بات شیئر کی تھی کہ مجھے یہ بہت پسند ہے, تم دعا کرو کہ میرا اور ان کا نکاح ہو جائے. اور انہوں نے جب وہ رشتہ ختم ہوا فوراً ہی انہوں نے میرے لیے بات کی اور انہوں نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے بولا کہ آپ میرے گھر رشتہ بھیج دیں, میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو شاید میں فوراً ہی ہاں کر دیتی, کیونکہ آپ جیسا لڑکا بہت ریئر ہے کہ کسی لڑکی کو نصیب ہو. تو مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. میں اتنا خوش ہو گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, میں کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں. لیکن میری مصیبت یہاں پہ ٹلی نہیں, بلکہ بڑھ گئی. بڑی ایسے کہ میرے امی ابو نے سختی سے منع کر دیا. انہوں نے یہ بولا کہ تم کچھ بھی کر لو, یہاں رشتہ نہیں ہو سکتا. میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ میں یہاں اس رشتے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہوں. میں نے آپ سے پھر سے بات کی, آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو گئی ہے, لیکن اب میرے امی ابو راضی نہیں ہیں. آپ نے بولا کیا پریشان نہیں ہو, امی ابو بھی راضی ہو جائیں گے. اگر لڑکی راضی ہو چکی ہے تو انشاءاللہ امی ابو بھی راضی ہو جائیں گے اور آپ کی بہن بھی راضی ہو جائیں گی. میں نے بہت یقین کر کے آپ کے وظیفے کو کیا, آپ سے وظیفہ کنٹینیو کروایا. اس کے بعد میں بہت کم لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ کم کر دیا. بالکل میں جاتا ہی نہیں تھا اپنے فیملیز میں. میں بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ میں بہت زیادہ اکیلا ہونے لگا تھا. میری ان سے بات ہوتی تھی, میں بات کرتا تھا ان سے, بہت اچھے سے بات کرتی تھی اور بہت زیادہ جو ہے ان کی طرف سے کیئر تھا میرے لیے. میں بہت خوش تھا کہ چلو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے میرے لیے جو ہے وہ چیزیں دیکھی اور مجھے ایکسیپٹ کیا. لیکن اب مسئلہ میرے ماں باپ کا تھا, میری آپی کا تھا. سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا تھا. میں نے بولا کہ میں کروں گا شادی تو انہیں سے کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. میں نے گھر میں سختی سے منع کر دیا. اچھا میرے امی ابو بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, ان سب باتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہیں پتہ تھا کہ ان کا بیٹا ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جن سے ان کا سر شرمندگی سے جھک جائے. کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں, روکھے, بے جان اور پتلے ہو گئے, کوئی بھی تیل اثر نہیں کر رہا؟ تو آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے میریکل ہیئر آئل, ایک بہترین نسخہ جو بالوں کو مضبوط کرے, گرتے بالوں کو روکے اور جڑوں سے مضبوط کرے. میریکل ہیئر آئل کے فائدے: جڑوں کو مضبوط بنائے,
बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाएं। रोजाना सिर्फ चंद बूंदें मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। आपका एक वॉइस नोट आया था मेरे पास कि आपने ये अमल ज़रूर करना है। वो अमल मुझे आपने बताने को मना किया है, इसलिए वो अमल को मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, सेम स्टेप बाय स्टेप मैंने ऐसे ही किया था और मेरे अम्मी अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ुद से राज़ी हो गए। उन्होंने एक दिन ऐसे ही आके मेरे रूम में नॉक किया और मैं बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला कि देखो, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं और तुम जहाँ चाहते हो शादी करना, हम राज़ी हैं, खुशी खुशी। अच्छा, वो आप ही जो थी मेरी तब भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मसला ये भी था, आप ही मेरी, जबकि मेरे अम्मी अब्बू ने भी मान लिया, सब कुछ हो गया कि चलो ठीक है, मैं अपने बेटे में खुशी में खुश हूँ, लेकिन मेरी आप ही ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि अगर ये घर में आएगी तो मैं घर छोड़ दूँगी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था मेरी ज़िंदगी में, एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई। उसके बाद आपने मुझे बताया था कि आपने ये रीडिंग्स करवा ली, सारे लोग मान गए, सब कुछ हो गया। अब आपने नवाफिल पढ़ने हैं। अब नवाफिल क्या है, मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं था। आपने मुझे वजीफ़ा लिख के दिया, मैंने इसको स्टार्ट किया। आपने मुझे बताया था कि आप ही को पानी में दम करके देना है और आप ही का माइंडसेट कहीं ना कहीं ठीक होगा कुरान के ज़रिए। मैंने बहुत यकीन, बहुत फेथ से मैंने स्टार्ट किया। विद इन 8 डेज़, माशाल्लाह, विद इन 8 डेज़ मिरेकल ऐसे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 8 डेज़ उन्होंने बोला कि शादी अगर तुम्हें उससे करनी है तो तुम घर ले आओ उसको। और मुझे नहीं पता कि किस तरह हुआ ये, क्योंकि दिस इज़ अ मिरेकल और मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम ठीक है, तुम उसको ले आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उन्होंने कोई ऐसी बात ज़ाहिर ही नहीं की जिससे मुझे पता चले कि हुआ क्या है इनके दिमाग में। बहुत कैजुअल तरीके से, बहुत यकीनन, मतलब इतना खुशी मैंने आज तक इनको कभी नहीं देखा था अपनी आप ही को। उसके बाद घर पे बात हुई, रिश्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीने के बाद हमारा निकाह है। और मैं आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि खुशी का ठिकाना नहीं है। माशाल्लाह से मेरी अम्मी अब्बू, मेरी आपी, वो जिनसे मैं शादी करना चाहता था, वो सब कोई मान गए। मुझे यकीन अब तक नहीं आता है कि ये किस तरह हुआ पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि जहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन आपने मुझे ये चीज़ बोला था कि अगर आप लोग का जोड़ा होगा तो इस चीज़ में आपको ज़रूर कामयाबी होगी, और अगर जोड़ा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद, गाइडेंस से कर सकते हैं और चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। मैं बहुत रात रोया, मैं बहुत शाम रोया, मैं बहुत तड़पा हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा टाइम लेता है, कितना ज़्यादा अकेला कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ का होप था कि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। और मुझे यकीन था आपके फीडबैक्स पे कि मेरी शादी इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहीं होगी। और ये मिरेकल स्टोरी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपकी आवाज़ में। मैं बहुत इंतज़ार करूँगा कि आप अपनी वॉइस में ज़रूर मेरी मिरेकल स्टोरी दीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे। ऐसे ही तहज्जुद मिरेकल स्टोरीज़ आप लाते रहें, ऐसे ही परेशान इंसान की जो आप हेल्प करती हैं वैसे ही करते रहें। हमें पता है कि तहज्जुद मिरेकल हमारे लिए क्या है और किस तरह काम करता है। हमें पता है कि ये चीज़ें आसान नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करवा रही होती हैं। इस चीज़ को मैंने देखा है, अपने आँखों से देखा है, और मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि आप कितना मेहनत करती हैं अपने मेंबर्स के पीछे। ये हम मेंबर्स ही आपको बता सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरह अल्लाह ताला आपके चैनल पे मिरेकल स्टोरी दिलवाते रहे, काम लोगों का करवाते रहे, और अल्लाह ताला से इसी तरह कनेक्ट हम होते रहे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने मिरेकल स्टोरी शेयर की, हमसे रीडिंग्स करवाई। और बहुत सारे लोग अब ये कमेंट करेंगे कि हम रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम क्या करें।
دیکھیں ہم کسی کو بھی نہیں بولتے کہ آپ نے ریڈنگ افورڈ کرنی ہے، آپ نے ریڈنگ ہی کروانا ہے۔ میں ریلس میں بھی وظائف دیتی ہوں، میں نارمل بھی ٹائپ کر کے آپ لوگوں کو وظائف دیتی ہوں۔ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے، جو لوگ باہر بزی رہتے ہیں، جو واقعی قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھ نہیں سکتے، جو لوگ جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں، ہم انہیں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے ریڈنگس ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ دس از ایکسپینسو، میں نے بتایا ہے، کیونکہ یہ ایک دو لوگوں کا کام نہیں ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو روحانی طور سے ہوتی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریڈنگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کروائیے، اللہ نے چاہا تو اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ دیکھیے ہم کسی کو بھی غلط گائیڈنس نہیں کرتے، ہم صرف وہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز، کون سا چیز کب کس کے کام آئے گا۔ عموماً تو میں صرف نارمل وظیفہ دیتی ہوں۔ ہمارا گروپ ہے جو استغفار کا گروپ ہے، آپ اس میں چاہتے ہیں حصہ لینا تو آپ لے سکتے ہیں، ماشاءاللہ سے وہاں بھی آپ کو بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بہت زیادہ، دیکھیے کال چارجز ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے لیے موجود ہے، ان کی ٹیم چل رہی ہوتی ہے، رپلائیز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہر طریقے سے گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے کاموں کے لیے اپنا اگر ہدیہ لے رہا ہے تو بالکل وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ٹائم دے رہا ہے، اپنی زندگی کا ٹائم دے رہا ہے۔ اور یہ چیز آپ لوگ دماغ میں رکھیں کہ کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے نا، جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم تو چارجز بالکل نہیں کرتے، وہ انسان بھی یوٹیوب کے ایڈ سے کما رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کوئی نہ بولے کہ ہم تو خلق خدمت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ خلق خدمت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے چارجز، اپنے ہدیہ رکھتے ہیں تو کوئی بھی یہاں پہ یوٹیوب پہ آ کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، اور کچھ بھی کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے بارے میں نا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ ان کی زبان میں نا اللہ تعالیٰ نے، ہماری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہڈی نہیں رکھی، تو انسان کچھ بھی بول سکتا ہے کسی کے بارے میں بھی۔ لیکن انسان کو ہونا چاہیے کہ اگر آپ اسلامک ٹاپک بنا رہے ہیں تو آپ نے کسی کے لیے جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہو رہا ہوتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، کس طرح ان کا سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہر انسان اپنے زندگی میں، اپنے لائف میں ہر انسان کام کرتا ہے اور اس کی سیلری لیتا ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ نے یہ بولنا ہے کہ آپ مریض کا ویسے ہی آپ دیکھ لیں، آپ فیس نہ لیں، ایسا تو کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا۔ تو وہی ہم لوگ بھی آپ کے لیے موجود رہتے ہیں 24 گھنٹہ، کوئی بھی پریشانی آتی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے جائز ہے اور جائز چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم بالکل رپلائی نہیں کریں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ہم بالکل رپلائی کرتے ہیں، اور میکسیمم ہم فری آف کاسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں موسٹ ویلکم، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، کیونکہ اگلے بندے کو بھی رپلائی کرنا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجیے، صبر رکھیے، جس طرح ہمیں ٹائم ملے گا، جیسے ہماری ٹیم کو ٹائم ملے گا، آپ کو ٹائم ٹو ٹائم رپلائی کرتے رہیں گے۔ ساتھ دیجیے ہمارا، اور تہجد میریکل کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہاں پہ ایسے پاورفل وظیفے ملتے ہیں، ماشاءاللہ زندگی چینج ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بزرگ کا، یہ سارے لوگوں کا، پہلے زمانے میں جو لوگ قرآن سے اور حدیث سے مدد لیتے تھے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو شیئر کرنا ہے، پیج کو، انسٹاگرام میرا ایڈمنس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں رپلائی مل جائے گا، اور میں پن پوائنٹ کر دوں گی انسٹاگرام کا آئی ڈی۔ چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔